الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 84ویں سورت سورہ انشقاق کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انشقاق اور اس سے پہلے جو اس کی سابقہ سورت ہے سورہ مطففین، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں، ان کے درمیان نہایت واضح معنوی مشابہت موجود ہے، اس اعتبار سے کہ جزا و سزا کے منکروں کو جس طرح سورہ مطففین میں متنبع کیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی سورہ انشقاق میں بھی اسی گروہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ اس میں بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسا دن لازماً آنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کرے گا۔ جو اللہ کے فرما بردار اور نیکوکار ہوں گے وہ ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ ابدی ذلت سے دوچار ہوں گے۔ اس صورت میں دو گروہوں کی تقسیم کا ذکر ہے کہ آخرت میں دو گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جن کو ان کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور وہ ابدی کامیابی حاصل کریں گے۔ دوسرے وہ جن کے نامہ اعمال ان کے پیچھے ہی سے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے اور وہ ابدی ذلت سے دوچار ہوں گے۔ اصل مخاطب وہ سرکش لوگ ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اول تو جزا و سزا کا کوئی دن آنے والا ہی نہیں ہے، اور ہے بھی تو ان کو جو عزت اور سرفرازی یہاں حاصل ہے وہ وہاں بھی حاصل رہے گی۔ ان کو بتایا گیا کہ انسان کی فطرت عدل کے شعور سے عاری نہیں ہے، اور خالق نے یہ دنیا اندھیر نگری نہیں بنائی، اس وجہ سے لازم ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں نیکوں اور بدوں کے درمیان امتیاز ہو۔ اس دن وہ لوگ ہوں گے جو اس بدیہی حقیقت کو پس پش ڈال کر زندگی گزاریں گے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور یہی اسے زیبا ہے۔ یعنی انسان جس ذوق میں مبتلا چاہے مبتلا رہے، لیکن حق یہ ہے کہ آسمان جیسی عظیم چیز کے لیے بھی یہی زیبا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہ بات یہاں ان مغروروں کی تنبیہ اور تعلیم کے لیے آئی ہے جو بات بات پر اللہ اور رسول کے خلاف محاذ قائم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ برسر موقع ان کو توجہ دلائی گئی کہ آسمان تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں پاش پاش ہو جائے گا اور یہی اس کے لیے زیبا ہے۔ اب وہ نادان جن کی حیثیت اس آسمان کے نیچے بالکل ایک ذرہ بے مقدار کی ہے، سوچ لیں کہ ان کا یہ رویہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے لڑنے اٹھیں اور اس ذوق میں مبتلا ہوں کہ کوئی ان کو ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ تیسری آیت میں بیان ہوا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین تان دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی چاہیے۔ اور پھر بیان ہوا کہ در حقیقت یہی تمہارے رب سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بیان کیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا، کہ بے شک تو اسی دن کے لیے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، فملاقی، اور اسی سے ضرور ملنے والا ہے۔ یہ در حقیقت اس حالت کی تصویر ہے جس میں ہم سب اللہ کے قانون کے زنجیروں میں بندھے ہوئے نہایت بے بسی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں پیشی کے لیے اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ایک نہایت بلیغ تعبیر ہے اس حقیقت کی کہ انسان جس دن سے وجود میں آتا ہے اسی دن سے اس کا سفر اللہ کی ٹھہرائی ہوئی منزل یعنی موت کی راہ میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سفر بلا کسی انٹرول کے جاری رہتا ہے۔ موسم خواہ سخت ہو یا نرم، آدمی مریض ہو یا صحت مند، حالات مساعد ہوں یا انتہائی نامساعد، کسی حال میں بھی یہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوتا۔
ولادت سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، جوانی، ادھیڑ پن، پیری اور ناتوانی کے مختلف مراحل انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس میں 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقفہ نہیں ہوتا۔ انسان قانون قدرت کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس راہ میں بھی نہ بھی چلنا چاہے تو بھی وہ چل رہا ہے اپنی موت کی طرف، بالآخر وہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ جب بھی اس کو چلنا پڑے گا، اور اس بے بسی میں شاہ اور گدھا، شریف اور بدماش، امیر اور معمور، نیک اور بد، سب آپس میں بالکل برابر ہے۔ تو پھر وہاں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نقشہ کھینچا پھر ان الفاظ میں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال وہاں اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب نہایت آسان، نہایت ہلکا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حساب تو ہوگا یقیناً، لیکن نہایت ہلکا ہوگا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری دیکھ کر اس کی غلطیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ اور مزید بیان ہوا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹ آئے گا، یعنی اپنے ان اہل و عیال کی طرف پلٹ آئے گا جن کی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ دنیا میں فکر مند رہا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے ہی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا۔ ان الفاظ سے درجت یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح پیچھے بندھے ہوں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 میں اس کی وضاحت ہے کہ مجرموں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا۔ یہاں مزید وضاحت کر دی ہے کہ سامنے سے دیے جانے کے بجائے یہ پیچھے ہی سے ان کو پکڑا دیے جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ جلد موت کی دہائی دے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے لوگوں میں مگن رہا۔ وہاں پر بیان کیا گیا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل عیال میں، اپنے لوگوں میں خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں بیان ہوا کہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے لوگوں میں ہی مسرور تھے اور مگن تھے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اسے ہرگز کہیں پلٹ کر انہیں جانا نہیں ہے۔ بلا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، اسے تو ضرور پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے بیان ہوا نہیں فلا، اس لیے یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ دنیا میں تمہیں ڈھیل جو ملی ہوئی ہے تو اب تم یہیں رہ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اقسم بالشفق، میں شفق کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کو اور اس کے سمیٹ لینے کو، والقمر اذا اتسق، اور چاند کو جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر چڑھو گے اپنے رب کے حضور کی پیشی کے لیے، تم بھی درجہ بدرجہ لازماً اسی طرح اوپر کی طرف چڑھو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ مانتے نہیں، ایمان لے کر نہیں آتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی عظمت کے اعتراف میں لا یسجدون، سجدہ ریز نہیں ہوتے، انہیں فوراً سجدہ ریز ہو جانا چاہیے جب قرآن کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ اسے قرآن کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کے سامنے سر نگو نہیں ہوتے اور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کرنے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 22 میں بیان کر رہے ہیں کہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ تعجب ہے کہ یہ منکر، یہ انکار کرنے والے تو الٹا جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، حالانکہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، یعنی اپنے اعمال اور نتائج اعمال کی صورت میں یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں،
لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہاں دائمی اجر ہے، ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب آئیے اگلی سورت سورہ بروج کی جانب۔ سورہ بروج اور پھر اس سے اگلی سورت سورہ طارق، یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے آپس میں جوڑا ہیں۔ سورہ بروج میں بناء استدلال آفاق کے آثار اور شواہد اور تاریخ کے ایک ناقابل تردید حقائق ہیں، جبکہ دوسری صورت میں آفاقی دلائل کے ساتھ ساتھ انسان کی خلقت میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ صورت دعوت کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار قریش اول اسلام لانے والوں کو ہر قسم کے مظالم کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، اس غصے میں کہ انہوں نے آبائی دین چھوڑ کر یہ نیا دین کیوں اختیار کر لیا۔ ان لوگوں کو اس سورہ میں آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ اس ظلم اور ستم سے باز نہ آئے تو بہت جلد اللہ کی ایسی سخت پکڑ میں آ جائیں گے کہ جس سے کبھی نہ چھوٹ سکیں گے۔ ساتھ ہی مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مظالم سے وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ دین حق پر جمے رہیں۔ حالات بظاہر کتنے ہی نامساعد ہوں، لیکن جب رب پر وہ ایمان لائے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ، وہ رب جس پر وہ ایمان لائے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ارادوں میں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں کر سکتا، کوئی بھی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کفار کو یہ تنبیہ بھی فرما دی گئی ہے کہ اس قرآن کو جو ان کو اس خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، یہ جادو یا نجوم اور کہانت اور شاعری کی قسم کی کوئی چیز نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ ایک نازل کردہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کا منبع لوح محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس کی ہر بات پوری ہو کے رہے گی۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے۔ برج کے معنی قلعے اور گڑھی کے ہیں، یہاں اس سے مراد آسمان کے وہ قلعے اور گڑھیاں ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے برابر کائنات کی نگرانی کے لیے مامور رہتے ہیں۔ ان کی گواہی اس لیے پیش کی گئی کہ مکہ اور طائف کے جو فرائض تھے، وہاں کے جو یہ سرداران قریش تھے، ان کو در حقیقت خاص طور پر متنبہ کیا جائے کہ مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم وہ توڑ رہے ہیں، تو ان کا یوم حساب اب دور نہیں ہے۔ آسمان کے برج گواہی دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اس کے فرشتے ان میں بیٹھے ہوئے ہر گوشے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کو جزا و سزا کے دن تک پہنچانا مقصود ہے۔ آگے بیان ہوا آیت نمبر 2 میں کہ والیوم الموعود، اور وہ دن بھی جس کا کہ وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی دن سے کیا مراد؟ دن سے مراد در حقیقت روز قیامت ہے، جو آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ کوئی ذی ہوش اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی شہادت خود انسان کے نفس کے اندر موجود ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور مشہود جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس سے در حقیقت مراد اللہ کی قدرت، رحمت، حکمت اور ربوبیت کی نشانیاں، اور زمین پر اس کی جو دنونت، جو جزا و سزا کے مظاہر ہیں، جنہیں انسان ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی۔ یہ در حقیقت جو اوپر قسمیں جو کھائی گئی ہیں، ان سب کا مقسم علیہ ہے کہ جو اصل میں وضاحت قرینہ کے بنا پر حفظ کر دیا گیا۔ یہ طریقہ ان موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جہاں جواب قسم اس قدر واضح ہوتا ہے کہ ذکر کے بغیر بھی ذہن جو ہے وہ اسی کی طرف بے تکلف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس سے کلام میں جو ہے وہ ایجاز بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ساری بات جواب قسم کی حیثیت سے موضوع بھی مانی جا سکتی ہے، جس کے لیے کلام کا سیاق و سباق تقاضا کرتا ہے۔ تو یعنی جو مقسم علیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کے گھاٹی والے۔ یہ قریش کے ان فرائنا کو، ان سرداران کو وعید ہے جو مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی روش سے باز نہ آئے تو دوزخ کی اس گھاٹی میں پھینک دیے جائیں گے جو ایندھن سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی آگ
نہ تو دھیمی ہوگی اور نہ بجھے گی۔ آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا کہ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھ گئے یعنی دوزخ میں، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ان بدبخت لوگوں کے انجام کی تصویر ہے کہ وہ آگ بھری گھاٹی پر بیٹھ کر اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے اور پھر اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتنے کے لیے اسی میں پھینک دیے جائیں گے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ زبردست ہے، عزیز ہے، ستودہ صفات ہے، حمید ہے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے کہ جو کہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ یعنی ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا، ایک العزیز اور ایک الحمید۔ یہ واقعی قابل توجہ ہے کہ ان کا حوالہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا۔ صفت جو عزیز ہے اس کی عزت، قدرت، شان اور عظمت اور جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور حمید اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، ربوبیت اور سزاوار حمد اور شکر کا اظہار ہوتا ہے حمید کے ذریعے سے۔ ان کے حوالے سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو ذات ان صفات سے متصف ہے، یہ جو ان صفات کی حامل ہے، وہ حقدار ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور جو اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کا سہارا لیا، جس کا سہارا ہی اصل سہارا ہے، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس میں در حقیقت ضمناً مظلوم مسلمانوں کے لیے جو بشارت ہے، اور ان کے جو درپائے آزار ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کے جو درپائے ہیں کفار کے لیے، جو وہی چھپی ہوئی ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ کوئی محتاج بیان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ واللہ علی کل شیء شہید، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ان کے ظلم و ستم کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی استقامت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا وہ وقت دور نہیں جب وہ ان بدبختوں، ان اشقیاء، یہ جو شقی القلب قسم کے لوگ ہیں، ان سے اپنے مظلوم بندوں کا وہ انتقام لے گا، اور پھر جو انتقام لے گا تو بھرپور انتقام لے گا۔ آگے بیان ہوا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا۔ لفظ فتنو یہاں استعمال ہوا قرآن مجید میں، یہ خاص کر اس ظلم و ستم کے لیے آتا ہے جو کسی پر اس کے دین سے اس کو پھیرنے کے لیے کیا جائے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو آیت میں مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ اس اہتمام کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ اپنی کمزوری کے باعث اس زمانے میں خواتین بھی بالخصوص ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، پھر پلٹے نہیں، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جو ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ذَلِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیرُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی یہی ہے کہ جس کو جنت مل گئی، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی یہ کوئی کامیابی نہیں، دنیا کا خسارہ یہ کوئی خسارہ نہیں۔ دنیا میں اگر یہ ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں یہ اہل ایمان، تو یہ عارضی ہے، یہ ان کو عارضی تکلیف ہے، اور اس کے بدلے میں جو ان کو عظیم کامیابی ملنے والی ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی دیکھا جائے تو بیان کیا جا رہا ہے ذالک الفوز الکبیر، جنت مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہی کفار کی طرف مخاطب کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ یقیناً بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ بچ جائیں گے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ابتدا بھی کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا۔ یعنی ابھی جو جن آیتوں میں جو قیامت کا ذکر جو ہوا ہے اور اس میں جو جزا و سزا کا ذکر ہے، یہ اس کی دلیل بیان کر دی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ جب پہلی بار پیدا کرنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی
تو دوبارہ بھلا اس کو کیسے مشکل پیش آئے گی؟ کیا دوبارہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا؟ دوبارہ دنیا کو برپا نہیں کر سکتا؟ اور پھر مزید بیان ہوا آیت نمبر 14 میں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، اگر یہ واقعی پلٹنا چاہے پلٹے، توبہ کی روش اختیار کرے تو آج سب کے سب گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ اور ودود، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بزرگ اور برتر ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کے ارادوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور اب آگے جو حقائق بیان کیے جا رہے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی بات کو ثابت کرنے کے لیے اوپر والی بات کو تاریخ کی بعض مثالوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الجنود، آپ کو ان لشکروں کی خبر پہنچی جو اسی طرح سے سرکش ہو گئے تھے، یعنی فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ تو پھر بیان ہوا کہ پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ ان منکروں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جائے، بلکہ کیا ہے یہ؟ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے۔ یہ کوئی شیطان کی دراندازی نہیں ہے، یہ شیطان کی دراندازی سے بالاتر ایک بلند پایا قرآن ہے۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دعوت دے رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ وہ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اور فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے کہ جو کہ لوح محفوظ میں ہے، جس میں بڑے عزیز اور مکرم فرشتے ہی ہیں، ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے کہ انہی کو ان کی رسائی حاصل ہو سکتی ہے، وہی ان کو چھو سکتے ہیں، وہی ان کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم کلام ہے، یہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم کو دعوت دی جا رہی ہے، اور تم اس عظیم کلام کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہو۔ اس آیت پہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب آئیے اگلی سورہ جو کہ اس کا جوڑا ہے، سورہ طارق، اس کے ہم متعلق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر غور کیا جائے تو دو مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے۔ یعنی جیسے اس صورت میں بھی قرآن پر ہی گفتگو ختم ہوئی تھی کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو یہاں پر بھی قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر زق نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہو۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وجود میں لے کر آئے ہیں، اور وہ جیتا جاگتا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ اس طرح سے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے خاتمہ کلام میں ارشاد ہوا کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا سمجھے کہ طارق رات میں آنے والا یہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتے ستارے جو کہ رات میں آتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کی قسم کھائی، یعنی ان سب کو گواہ بنا کر بیان کیا کہ یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک حافظ، ایک نگہبان، ایک نگراں مقرر ہے۔ آیت میں دیکھا جائے تو جن نگہبانوں کا ذکر ہے وہ اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ ایک یوم الحساب آنے والا ہے جس میں ہر شخص کا علم اور عمل محاسبے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آسمان کو دیکھنا چاہیے کہ جس کا محکم نظام انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح تاروں کو دیکھنا چاہیے جن کی نگاہیں ہر وقت اس پر لگی رہتی ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ اس کی نگرانی سے اپنے آپ کو بچا لے؟
یہ اللہ کے پہرہ دار ہیں جو کبھی نہیں سوتے۔ انسان غور کرے تو یہ عظیم الشان انتظام گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے ذرا مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر کر دے جو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتا رہے۔ لہٰذا ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ دنیا کوئی بے رائی کا غلہ ہے اور نہ انسان کو اس نے یہاں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لیے ایک یوم الحساب لازماً آنا ہے جس کے احتساب سے کوئی بھی خود کو بچا نہیں سکے گا۔ آگے بیان ہوا آیت نمبر 5 میں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے اس پانی سے، اس گندے پانی کے بوند سے یہ پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور پھر آگے بیان ہوا کہ ان کا رب جب اس طریقے سے پیدا کر سکتا ہے تو انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ یعنی اس طرح ایک حقیر پانی سے پیدا کر سکتا ہے تو لوٹانے پر بھی وہ قادر ہے، وہ لوٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جو کہ تم کو اچنبے کی بات لگ رہی ہے، حیرت کی بات لگ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو جب وہ اس طرح تمہاری تخلیق کر سکتا ہے تو کیا تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور اگر غور کیا جائے تو یہ پانی نہ کوئی جوہر نایاب ہے اور نہ یہ کوئی ایسی ولایت سے آتا ہے جو اللہ کی خدائی کی حدود سے باہر ہو، بلکہ انسانی کی ریڑھ اور اس کی چھاتیوں کے بیچ سے اچھلتا ہوا، اور قدرت اسی کو اپنے سانچے میں جس شکل و صورت میں چاہتی ہے ڈھالتی ہے اور پھر اس کو بطن مادر سے باہر لاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں بیان ہوا کہ یوم تبلی السرائر، اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، یعنی جب اعمال کے ساتھ ان کے پیچھے دلوں میں چھپا ہوا اخلاص بھی پرکھا جائے گا اور نیتوں کا فساد بھی پرکھا جائے گا، نیتوں کے کھوٹ بھی معلوم کیے جائیں گے۔ فما لهم من قوت ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ تو کوئی قوت ہوگی، نہ تو کوئی زور ہوگا، اور نہ ہی کوئی ناصر، کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اس دن کوئی زور اس کا نہیں چلے گا اور کوئی مدد کے لیے اس کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر آگے مزید قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر پیش کر کے بیان کیا کہ وہ سمائے ذات رج، آسمان بھی گواہی دیتا ہے جو کہ بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین بھی گواہی دیتی ہے جو کہ پھٹ جانے والی ہے۔ یہ در حقیقت اس حالت کی تعبیر ہے کہ جب بارش سے زمین کے مسامات کھل جاتے ہیں اور وہ پانی جذب کر کے پھول پودوں سے لہلا اٹھتی ہے۔ انہ لقول فصل، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں، اشارہ ہے ان شبہات کی طرف جو قیامت کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالنے اور احمق بنائے رکھنے کے لیے گھڑے جا رہے تھے۔ درحال کہ گھڑنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ محض سخن سازی ہے جو حقیقت سے فرار کے لیے کی جا رہی ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی یہ چال کہ انہیں اس وقت پکڑوں جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دیں اے پیغمبر، امہلہم رویدا، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی بات اگرچہ تمہارے ہاتھ میں تو دے رکھی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں ذرا سی ڈھیل دے دی جائے، اور دے دی جائے تاکہ یہ اپنا پیمانہ بھر لیں، اور پھر جب پکڑے جائیں تو پھر کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکیں، کوئی بھی بہانہ پیش نہ کر سکیں۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔